اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں، کچھ احکام اور کچھ آداب جو ہمیں لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کس طرح آداب کرنا چاہیے، ہمیں معاشرے میں کس طرح ادب سے پیش آنا چاہیے، اس ادب کو اور ان احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، نہ فعل میں اور نہ قول میں، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ فعل میں آگے بڑھنا ہے نہ بات میں آگے بڑھنا ہے۔ بات میں آگے بڑھنے کا کیا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہوں اور اس سے پہلے ہم بول دے، اس طرح ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور فعل میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں، یہ چلنا ایک فعل ہے، ایک کام ہے چلنا، تو چلنے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ شان نزول آیت کا یہ ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امیر کو مقرر کرنا چاہتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دی، اور حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے دی، اور ان دونوں کی رائے میں آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف ہوتے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آوازیں بلند ہونے لگی۔ تب جا کے آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، نہ فعل میں نہ قول میں۔ تو اب آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے نہیں، تو پھر کس طرح ان سے آگے بڑھنے نہ بڑھنے کا مسئلہ آئے گا؟ تو اس کا مسئلہ اس طرح ہے کہ دیکھیے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو جس طرح نبی کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے، نبی کا ادب کرنا ضروری ہے، اسی طرح علماء دین اور مرشد کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے استاد ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو ہمارے استاد کے ساتھ چلتے وقت ہم اپنے استاد سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ کوئی عالم ہمارے ساتھ چل رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک دم اس سے آگے نہ بڑھ جائیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ پھر ایک نقطہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے تو پیچھے نہیں چلا کرتے تھے،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، آگے بھی نہیں چلتے تھے اور پیچھے بھی نہیں چلتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لیکن آج کل جو طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے کہ کوئی بڑا اللہ والا آ گیا تو ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلیں، ان سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس طرح کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ہمیں یہ ادب ملحوظ رکھنا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ضروری، اسی طرح علماء دین، مرشد اور استاد کا ادب کرنا بھی ضروری اور لازم ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ دوسرا ادب کیا بتلایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ کس سے بلند نہ کرو؟ فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نہ بولو جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بات چیت کرنی۔ یہ حکم دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوگی؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس خطرے سے کہ تمہارے اعمال سلب ہو جائے، ضائع ہو جائے اور تم کو پتہ بھی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے، ان آواز سے بلند اپنی آواز کو نہیں کرنا ہے۔ یہ ادب اس آیت کریمہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب دونوں کا فیصلہ کرنا تھا تو حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند ہونے لگی، زور زور سے، تو وہ آیت کریمہ یہ نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اب دیکھیے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد بہت سے صحابہ ایسے تھے جن پر اس کا اس قدر اثر ہوا جس کی انتہا نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس آیت کریمہ کا ایسا اثر ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی سے بات چیت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کو دو مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا۔ اتنی دھیرے اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے تھے، اتنی دھیرے بات کرنے لگے تھے، اتنا اثر ہوا تھا اس آیت کریمہ۔ پھر ایک صحابی ہے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ، قدرتی طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی قدرتی طور پر آوازیں بہت بلند ہوتی ہے، دھیرے سے بھی بات کرتے تو ایسا لگتا ہے بہت زور سے بول رہا ہے، لیکن قدرتی طور پر اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابی میں سے ایک تھے کہ ان کی آواز بہت بلند تھی قدرتی طور پر۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو گھر میں بیٹھ گئے، کس خوف سے کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے، میری آواز تو بہت بلند ہے، کہیں میری آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اس خوف سے وہ گھر میں بیٹھنے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے دریافت فرمایا کہ ثابت ابن قیس دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ گھر پر بیٹھے ہیں اس خوف سے کہ ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے، ان کی آواز بلند ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو جنتی ہو، انت فی الجنہ، تم تو جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اب دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے رحلت فرما گئے، تو اب یہ ادب ضروری ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جب ہم روضہ اقدس پر حاضر ہوں تو اس وقت بھی یہ ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے زور زور سے سلام نہ پیش کریں، بلکہ آہستہ آواز سے، درمیانی آواز سے سلام پیش کریں، زور زور سے سلام پیش نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ان احادیث کی اگر تلاوت کی جا رہی ہے، احادیث کی مجلس لگی ہوئی ہے حدیث کے سلسلوں کی، اور اس مجلس میں اگر کوئی بلند آواز سے پڑھے گا تو وہ بھی اس ادب کے خلاف ورزی کرے گا۔ حدیث کی مجلس میں بھی ہمیں یہ ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ حدیث کی تلاوت ہو رہی ہے تب ہم اپنی آوازوں کو پست رکھیں، بات چیت نہ کریں، بلکہ غور اور فکر سے ان احادیث کو سنیں۔ یہ حکم آج بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ان تحبط اعمالکم، کیا فرمایا؟ کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اب انسان ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں
کہ اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ اعمال ضائع اس وقت ہوتے ہیں جب انسان مسلمان ہو اور اسلام سے ہٹ کر کفر میں داخل ہو جائے، اس وقت اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تو صرف کس بات کا مسئلہ ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، کہ تم اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ اگر آوازوں کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جاوے، خوف ہے کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جاوے۔ تو اعمال کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب انسان کفر میں داخل ہو جائے، اور یہاں پر کفر نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر چلو مان بھی لیا کفر میں داخل ہو گیا اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کفر کی وجہ سے، تو جس طرح اسلام اختیار سے ہم مسلمان ہو سکتے، اسلام ایک اختیاری چیز ہے، جب تک ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے مسلمان نہیں بنیں گے، اسی طرح کفر بھی ایک اختیاری چیز ہے، جب ہم کفر کو اختیار نہیں کریں گے کافر نہیں بنیں گے، تو پھر کس طرح یہاں پر اعمال ضائع ہو جائیں گے؟ تو اس سوال کا جواب علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، یہ بھی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کر رہے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا سلسلہ جاری ہے اور ان مجلس میں ہم اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعتبار سے کیا ہے؟ بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اور گستاخی کی وجہ سے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس گناہ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کفر میں داخل ہو جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتے تھے، ان سے یہ گمان رکھا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہوں گے، ان کو ایذا پہنچاتے ہوں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن تنبیہ کے طور پر ہمیں بھی یہ پیغام دینا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے غلطی سرزد ہوئی تب جا کے ہمیں پیغام ملا۔ اگر ان سے غلطی سرزد ہی نہ ہوتی تو ہمیں پیغام نہیں ملتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا ایک گستاخی ہے، جس کی بنا پر ایسا نہ ہو کہ ہم کفر میں داخل ہو جائیں اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائے۔ اس لیے آج بھی ہمیں اس ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھے، استاد کے سامنے بیٹھے، تو اپنی آواز کو اپنے استاد کی آواز سے بلند نہ کرے، اپنی آواز کو اپنے شیخ کی آواز سے بلند نہ کرے، اپنی آواز کو اپنے ماں باپ کی آواز سے بلند نہ کرے، بلکہ درمیان میں جس طرح ہم دھیرے سے ان کے ساتھ باتیں کریں۔ آج بھی اس کا حکم ہے۔ پھر ایک بات یہ رہ گئی کہ ہم اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا ہے اور اپنے پیر اور مرشد ہر ایک کا خیال کرنا ہے۔ تو اپنے استاد کا اور پیر اور مرشد کا کیوں خیال کرنا ہے؟ تو وہی بات ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری، اسی طرح علماء کا بھی ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو آہستہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یقیناً وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ہم اپنی آوازوں کو پست کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ سنا رہے کہ اگر تم اپنی آوازوں کو پست رکھو گے تو تم کون ہو؟ تقوی والے ہو۔ تم کون ہو؟ تقوی والے ہو۔ دیکھیں آگے ایک اور ادب بیان فرما رہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجرہ شریف میں تھے، اور وہ باہر سے آواز دینے لگے اخرج یا محمد الینا، اخرج یا محمد الینا، اے محمد ہمارے پاس باہر آئیے۔
اس طرح آوازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے لگے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجرے کے پیچھے سے بلاتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اوپر ایک حکم دیا ہمیں، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم، اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں نہ کرو جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے۔ تو اخرج الینا یا محمد، یہ ایک ادب کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تنبیہ فرما کر بتلا دیا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکار سکتے جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ہمیں اس طرح نہیں پکارنا ہے۔ تو تنبیہ کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر وہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ حجرے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بلا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کچھ کام ہو، صحابہ کرام کو کچھ کام ہو تو وہ جائے اور وہاں پر بیٹھ جائے، بار بار دروازہ نہ کھٹکھٹائے، بلکہ ادب کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور ان سے پوچھیں کہ بتلائیے کچھ بات ہے، تب جا کر وہ اپنی بات کو پیش کرے۔ یہ ادب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہمیں کہیں جانا ہے اپنے استاد کے پاس، اپنے مرشد کے پاس، اپنے پیر کے پاس، اور ان کو اپنے حالات بیان کرنے ہیں، تو ہم انہیں جا کے بار بار بلند آواز سے نہ پکارے اور بار بار ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، بلکہ وہاں جا کر بیٹھ جائے اور انتظار کرے کہ جب وہ باہر تشریف لائیں گے تب جا کر ہم اپنے جو باتیں ہوگی ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے بعض علماء، بعض اللہ والے ایسے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی صحابی سے حدیث شریف دریافت کرنے جاتے تو ان کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بلکہ وہ باہر بیٹھ جاتے تھے، اور پھر جب وہ باہر تشریف لاتے وہ صحابی تو دیکھتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، تو کیا فرماتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے، چچا زاد بھائی، آپ باہر کیوں بیٹھے؟ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہ کر دی کہ میں آیا ہوں؟ تو ہم فوراً باہر تشریف لے آتے۔ تو فرماتے کہ نہیں، یہ ادب ہے۔ کیا ادب ہے؟ کہ اگر کسی کے پاس ہمیں جانا ہے تو اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، بلکہ وہاں پر انتظار کرے جب وہ باہر نکلے تب جا کر اپنی باتوں کو ان کے سامنے پیش کرے۔ یہ بڑے بڑے اللہ والے جو آج کل موجود ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہوتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات میں مشغول ہوتے، اور ہم جا کر بار بار ان کو پکاریں اور بار بار ان کا دروازے پر دستک دیں، تو یہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ تو تکلیف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل بھی ضائع ہو جائے، اس لیے ہمیں ان ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔